بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ایک دور تھا کہ جب میں علوم دیوبندیہ وہابیہ کے پاس پڑھا کرتا تھا اور میرے عقائد و نظریات انہی والے ہو چکے تھے اور میرے اندر ایک قسم کی بہت شدت آ چکی تھی جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور میرے گھر والے اور میرے خاندان کے لوگ اور میرے گاؤں کے لوگ اس چیز پر گواہ ہیں، اور میرے ساتھ جو طالب علم پڑھتے تھے وہ بھی اس چیز پر گواہ ہیں. اور میں جب پڑھتا تھا تو جب گھر میں آتا تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ پورے خاندان والے اہل سنت حنفی بریلوی سے تعلق رکھتے تھے، اور جب میں گھر میں آتا تو لازمی بات ہے کفر اور شرک کے فتوے لگاتا تھا، تو گھر والے بھی ایک قسم کے پریشان تھے. تو مختلف علوم دیوبند کے مدارس میں پڑھتا تھا. پھر جو بھی سنی بریلوی عالم میرے سامنے آتا تو اس کے پاس اتنے دلائل نہ ہوتے، کیونکہ ہر ایک کا کام ہوتا ہے اپنا اپنا. ہر مدرس مناظر نہیں ہوتا اور ہر مناظر مدرس نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے جو میرے شکوک و شبہات تھے ان کے پاس جواب ان کے نہیں ہوتے تھے. ہوا ایسے کہ مفتی اعظم کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کا میں نے ایک بیان سنا عقیدہ توحید سیمینار. تو جو میرے اشکالات تھے، ہم کہا کرتے تھے جب دیوبندیہ وہابیہ کے پاس پڑھتے تھے کہ یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، یہ ہمارا نعرہ ہوا کرتا تھا. تو مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور عقیدہ توحید سیمینار کے اندر جب انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر بیان کی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے تفسیر عزیزی کا آپ نے حوالہ دیا تھا، تو استعانت کے لحاظ سے جب آپ نے حوالہ دیا تفسیر عزیزی کا، یہ تو مجھے ایک حوالہ یاد ہے، باقی بہت سارے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے حوالے دیے تھے. تو اس سے استعانت کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، میں نے کہا یہ تو غلط کہتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اور اہل سنت کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث محدثین وہ تو اور کچھ کہتے ہیں. تو اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ عقیدہ توحید یہ وہ نہیں ہے جو دیوبندی پڑھاتے ہیں وہابی پڑھاتے ہیں. اصل عقیدہ توحید وہ ہے جو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے بیان کیا تھا. اس سے پھر مجھے یقین کامل ہو گیا کہ یہ بندہ میرے سارے اشکالات دور کر سکتے ہیں. تو پھر میں وہاں سے ڈی آئی خان سے چلا لاہور آیا، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں، اور انہوں نے سارے اشکالات وہ دور کر دیے تھے. پھر وہ ساری کتب جو مشہور و معروف تھیں عقائد کے لحاظ سے میں نے پشاور سے منگوائیں، اور جو ڈاکٹر صاحب نے حوالے دیے ان کو میں نے دیکھا، ان پر میں نے نوٹس لگائے، پھر خود پڑھا، پھر دیکھا، تسلی کی. پھر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر میں نے اپنا ہاتھ دیا اور دیوبندیت وہابیت کو چھوڑ کر مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو میں نے قبول کیا. اور یہ فیض ہے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی سید جلال الدین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ ان کا فیض ہے. اور ان کے مزارات شریف کے ساتھ جہاں پہ ان کا مزار ہے اس کے ساتھ میں پڑھایا کرتا تھا. بکن ایک گاؤں کا نام ہے. تو اس وقت میں چونکہ دیوبندی تھا تو 2-3 دفعہ وہاں میری حاضری ہوئی تھی، لیکن اس وقت چونکہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے میں دیوبندی تھا.
لیکن کسی مجبوری کے تحت وہاں میں چلا گیا تھا۔ جب میں اس مزار پر پہنچا، یہ حلفاً میں سارا یہ بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور پہلے بھی یہ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور بہت سارے دیوبندی وہابی مولویوں کو اس سے تکلیف ہوئی، تو اگر حق بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف تو ہم بار بار دیتے رہیں گے۔ تو جب وہاں میں پہنچا، پیر طریقت، راہبر شریعت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتوں کے نزول نازل اور ان کے در سے اللہ تعالیٰ مجھے خیرات عطا فرمائے۔ تو میرے دل نے اس وقت یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ آدمی فقیر ہے، یہ بندہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، جبکہ میں تھا بھی دیوبندی، لیکن میرا یہ دل تسلیم کر گیا تھا۔ تو اس دن سے پھر اس کے بعد ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی میں نے وہاں تقریر بھی سنی تھی، تو وہ بھی تقریر بہت حیران کن تھی۔ میں نے کہا یہ عالم بہت قیمتی عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، جو بالکل نعرہ لگانے کا بھی ٹائم نہیں دے رہا اور بولی جا رہا ہے اور بولی جا رہا ہے، قرآن مجید، احادیث طیبہ، حوالے پر حوالہ، حوالے پر حوالہ۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب موجودہ دور کے وہ عالم ربانی ہیں، وہ عالم ہیں جنہوں نے صرف میں نہیں، میرے جیسے کئی گنہگار لوگوں کو جو دیوبندیت وہابیت کے مسلک پر تھے اور انہوں نے وہابیت کو چھوڑ کر مسلک حق اہل سنت و جماعت کو قبول کیا، یہ مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا فیض ہے اور ان کے مرشد کا فیض ہے، اور یہ فیض رکنے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اور جو آج رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں دیوبندیت، اور جہاں سے وہ نکلتا ہے ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کر دیتا ہے، ان کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آؤ، ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑی چیز ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اس کو میں نے کہا کہ تقی عثمانی سے تو لکھوا کے لے آ، میں ڈاکٹر صاحب سے لکھوا کر لاتا ہوں، تو آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تیرا لگ پتہ جائے گا۔ لیکن وہ بھاگ گیا۔ تو آج کل کے جو چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو تو میں نے پہلے آزمایا ہوا ہے، ان کو تو میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے۔ بھائی میں تو تمہارے گھر سے تیار ہوا ہوں، مجھے تو تمہاری ہر چیز کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے عقیدے کا، نظریے کا، سوچ کا، فکر کا، ہر چیز کا مجھے پتہ ہے، تو تم کو چھپنے والے نہیں ہو۔ تو اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر حق بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف ہم بار بار دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔